السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج میں آپ کی ملاقات بڑے منفرد اسٹائل اور ایک بہت خوبصورت شاعر کے ساتھ کروں گا. آپ نے ان کی شاعری تو سنی ہوگی اور بے شک آپ نے بہت داد بھی دی ہوگی، لیکن آج ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے فن کے حوالے سے ایک دلچسپ مکالمہ کرنے والے ہیں، اور آپ میری طرح بہت خوش بھی ہوں گے، انجوائے بھی کریں گے ایسی شخصیت کے ساتھ، چونکہ میں ان کا بڑا فین ہوں، ان کی شاعری کا بھی اور ان کی شخصیت کا بھی. تو آئیے ملتے ہیں شکیل جاذب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں شکیل صاحب؟ میں اللہ کا شکر ہے بالکل خیریت. آپ سنائیں. ماشاء اللہ شکیل صاحب، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے اور آپ کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت شکریہ، آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ. اور آپ آئے، میں بالکل کوشش کریں گے کہ ایک اچھا مکالمہ اور ایک اچھی گفتگو جو ہے وہ ہم اپنے سننے والوں تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ. میں پھر ماشاء اللہ چشم بدور سے شروع کروں گا. شکیل صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے، ادب کیا ہے؟ دیکھیے، شاعری ادب ایک بڑا کینوس ہے، ایک ہول ہے. شاعری اس کا ایک پارٹ ہے، اس کے اندر ایک جزو ہے. ادب کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہیں جنہیں ہم ادب کا نام دیتے ہیں، یا لٹریچر. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور پریسائز کر لیں کہ لٹریچر کیا ہے ادب کے اندر، تو شاعری اس کا ایک پارٹ ہے اور بڑا بنیادی پارٹ ہے. شاعری میرا خیال ہے کہ ادب کی قدیم ترین شکل اگر ہم کہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد نثر میں بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے جب لکھنا شروع کیا تو وہ نثر بھی اس پائے کی یا اس لیول کی نثر لکھی گئی کہ وہ بھی ادب میں شمار ہوئی. پھر نثر کی مختلف صورتیں آ گئیں، مضامین آ گئے، افسانے آ گئے، کہانی آ گئی، کہانی میں پھر ناول آ گیا، داستانیں آ گئیں. یہ مطلب ایک مختلف پھر اس کے بعد آپ کسی حد تک جو ایک اس پہ تنقید یا اس کی ایک نقد و نظر کا ایک سلسلہ وہ بھی آ گیا. لیکن شاعری کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس پورے سلسلے میں جو اس کی روح رواں ہے یا جو اس کی ایک اسپرٹ ہے ادب کی، وہ شاعری ہے. اب شاعری ہے کیا؟ میرے نزدیک، میں ظاہر ہے اپنے نزدیک جو شاعری کی ایک ڈیفینیشن ہے، یہ جو شاعری کو میں سمجھتا ہوں، میں وہ بتا سکتا ہوں آپ کو. آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے شاعری مختلف چیزیں ہوں. دو سطح پر شاعری ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، ایک اپنی فارم کی سطح پر، فارمیٹ کی سطح پر، اور ایک اپنے کانٹینٹ کی سطح پر، جس کو اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو ایک چیز ہے جو اس کی کرافٹ ہے، اور ایک چیز ہے جو ایک خیال ہے اس کا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اس تخلیق کو شعر یا شاعری کا درجہ دینے کے لیے. شاعری بہت ہی لطیف اور جو نوٹیفائڈ یا وضع کردہ اصول و ضوابط ہیں، ان کے تحت آپ اپنے خیالات یا آپ اپنی کیفیات، خیالات سے بھی زیادہ، خیالات بھی اس میں آگے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ کیفیت ہے کہ آپ اپنی کیفیات کو جب ایکسپریس کرتے ہیں الفاظ میں، اور ایک ایسی انداز میں کرتے ہیں، ایک ایسی ایک فارم کے اندر کرتے ہیں کہ جس کو ایک مروجہ سطح پر اس فارم کو شعر یا شاعری کی کسی نہ کسی صنف میں بریکٹ کیا گیا ہے، تو وہ شاعری کہلاتی ہے. لیکن اگین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مصرع موضوع کر لینا ہی شعر ہے؟ ایک بحر میں یا وزن میں مصرع لکھ لینا ہی، قافیہ پیمائی کر لینا ہی؟ وہ ورسیفیکیشن میں اور شعر میں جو فرق آتا ہے وہ آپ کے خیال کی ندرت، اس کی گہرائی، اس کے ایک نئے یا چھوتے پن سے آتا ہے. صرف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ ہم سے پہلے ہزاروں، لاکھوں، بلکہ شاید کروڑوں لوگ گزار چکے ہیں، جنریشنز گزار چکی ہیں. ہو سکتا ہے جو واقعات، جو کیفیات میری زندگی میں آ رہے ہیں، بینے ہی یا آج سے ہزاروں، لاکھوں سال پہلے بھی کسی کی زندگی میں آئے ہوں. کسی ایک انسان کی زندگی میں نہ صحیح، بہت سارے انسانوں کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ جستا جستا کہیں نہ کہیں آپ کو وہ کیفیت، ایگزیکٹلی وہ سچویشن نظر آتی ہے. لیکن میرے لیے یہ چونکہ میں اگر پہلی دفعہ محسوس کر رہا ہوں
اس دنیا میں آنے کے بعد تو میرے لیے یہ نہیں ہے, میرے لیے یہ ذائقہ نیا ہے. تو میں کیسے اس کو جو ہے پورٹرے کرتا ہوں, میں اسے کیسے فیل کرتا ہوں, میں اسے اپنے انداز میں لکھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہر شاعر, دیکھیں آپ کے پاس جو موضوعات ہیں شاعری میں, وہ گنے چنے کوئی 8-10 موضوعات ہیں, ان سے زیادہ نہیں دنیا کی کسی بھی زبان میں, کیونکہ آپ کی کیفیات ہی بنیادی طور پر یہی ہے. لیکن ہر شاعر اسے اپنے انداز میں ایکسپریس کرتا ہے, اسے اپنے انداز میں لکھتا ہے, اور آپ کو ہر شاعر کی یا ہر شعر میں وہ ایک الگ کیفیت پڑھنے کا اپنا الگ لطف آتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ آپ کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے, آپ کی کیفیت کا خوبصورت ایکسپریشن ہے, اظہار ہے. دوسرا یہ وہ سننے والے پر ایک تاثر چھوڑتی ہے, ایک تاثیر اس پر چھوڑتی ہے. سننے والے کو سننے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا اس میں کچھ نیا تھا, کچھ ایسی چیز تھی جو جس تک میری نگاہ نہیں جا سکی, یا لیکن وہ ریلیٹ کر رہا ہے اس کو اپنے آپ کے ساتھ. اچھا وہ کوئی خبر نہیں ہے اس کے لیے, کوئی نئی چیز نہیں ہے, چیز وہی ہے جو پرانی ہے, معاملات حسن و عشق بھی وہی ہیں, باقی دنیا داری بھی وہی ہے. لیکن جب وہ اسے سنتا ہے تو وہ اسے اس کا کوئی ایک ایسا اینگل یا ایک ایسا رنگ انوکھا اسے نظر آتا ہے جو اس نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا, ایک اسے ایسا ذائقہ محسوس ہوتا ہے جو اس نے پہلے نہیں چکھا ہوتا. تو اگر تو وہ آپ کے اندر کچھ ارتفاع پیدا کرتی ہے, آپ کو کچھ بلندی پر لے کر جاتی ہے وہ چیز, تو پھر تو وہ ادب ہے, پھر تو وہ لٹریچر ہے. اچھا, اس پہ میں بات کروں گا. ناظرین, آپ نے سنا کہ شکیل صاحب نے کتنا جامعہ جو ہے وہ جواب دیا اس حوالے سے کہ شاعری ان کے نزدیک کیا ہے. شکیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پہلا شعر کو یاد ہے کب کہا؟ تو بندی میں نے سٹارٹ کر دی تھی میٹرک میں, تو میٹرک کے زمانے میں ہی غالباً جو ہے وہ شروع میں بے وزن شعر بھی کہتے رہے, پھر وہ کچھ تھوڑا بہت وزن کا اور بحر کا, اور اس کا جب پہلا شعر کب کہا جو کہ شعر آپ کو لگا, جو مجھے یہ نہیں لگا کہ جو میٹر میں ہے یا وزن میں ہے, وہ میرا خیال ہے میٹرک میں کہا. یاد ہے؟ ہاں, وہ چھپا نہیں ہے کہیں, لیکن یاد ہے وہ مجھے کہ جب محبت کے تقاضوں کو سمجھنے والے, جب محبت کے تقاضوں کو سمجھنے والے کہہ دے آنسو کو بھی پانی تو قیامت سمجھو. یہ میٹرک کی بات ہے, 89-90 کی. یہ کیسے آ گیا؟ مثلا زمانہ طالب علمی میں ہی آپ نے, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جی. ایک سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے طبیعت. شاعر جو ہوتا ہے وہ بن نہیں سکتا, بنایا نہیں جاتا ہے, یعنی وہ موضوع تباہ ہوتا ہے. اس کی طبیعت کے اندر ایک نیچرل ایفینٹی جس کو کہتے ہیں, ایک نیچرل ایک والہانہ وابستگی شعر کے ساتھ وہ ہونی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ شاعر بن نہیں سکتے, یا آپ اس کے بغیر شعر کہہ نہیں سکتے. مجھے یاد ہے میں 6ٹھی کلاس سے ہی یا پرائمری سے ہی مجھے پوئٹری یا نظمیں یا وہ بہت اٹریکٹ کرتے تھے. میں بلکہ جب بھی نئی کسی کلاس میں جاتا تھا تو میں سب سے پہلے جو اردو کی کتاب ہے اس کے اندر جتنی نظمیں ہوتی تھیں وہ میں یاد کر لیتا تھا, اور وہ مجھے یاد ہو جاتی تھی. انفیکٹ مطلب میں 2-3 بار انٹرسٹ ہو تو پھر یاد ہو جاتا ہے. مجھے میں چونکہ وہ مصرے ہوتے تھے, روانی میں مصرے ہوتے تھے, وہ اسماعیل میٹھی صاحب کی نظمیں ہیں, قرآن کی نظمیں. اچھا وہ میں پڑھی 2-3 دفعہ پڑھی تو یاد ہوگی. اچھا میں یہ ہوتا تھا کہ پھر کلاس میں سناتا ہوتا تھا وہ نظمیں, یعنی وہ ٹیچر مجھے کھڑا کر دیتے تھے کہ اچھا فلاں نظم, اور میں وہ نظم زبانی پڑھ کے سناتا تھا. تو یہ ایک چیز کا مجھے ادراک ہو گیا کہ اچھا یہ کچھ چیز ایسی ہے کہ یہ اس کی طرف میرا انٹرسٹ ہے, اور یہ میں یاد بھی کر لیتا ہوں اور مجھے یاد ہو بھی جاتی. پھر ہائی اسکول تک آتے آتے میں نے بیت بازی میں حصہ لینا شروع کر دیا. اسی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں نے حروف تہجی سے اس میں اشعار یاد کرنے, مختلف حروف تہجی سے میں نے اشعار یاد کیے. کوئی تقریباً ہزاروں کی تعداد میں, مطلب 2-2.5 ہزار کے قریب میں نے شعر یاد کیے ہوں گے. اور میری اسکول میں ضلع لیول تک میری جو ہے وہ پہلی پوزیشن آتی تھی بیت بازی میں, اقبالیات میں, اور اس طرح کے جو اردو ڈبیٹس کے اندر جس میں شاعری کا اچھا خاصا عمل دخل ہوتا تھا. مطلب فی البدی تقریر کرتے ہوتے تھے. اب اس میں مجھے کچھ شعر میں نے یاد کیے ہوتے تھے کہ اچھا انٹرسٹ رہتا ہے ناوائل میں, جو مخالف کو جو ہے وہ میں نے اگر چوٹ کرنی ہے تو وہ کیا شعر سنانا ہے اور کس پہ کیا شعر. تو وہ
اس سے وہ چیزیں ہوگی تو وہ پھر آہستہ آہستہ مجھے فیل ہوا کہ اچھا یار یہ چیز جو ہے یہ تو مطلب خود بھی میں کہہ سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، تو وہ پھر خود بھی تک بندی شروع کر دی. تو ایک وہ چیز جو ہوتی ہے جو نیچرل جو پری ریکوزٹ ہے کہ آپ کی طبیعت کے اندر شعر کے ساتھ ایک والہانہ وابستگی ہونا لازمی ہے، ورنہ آپ شاید نہیں ہو. کوشش سے بن سکتے ہیں لیکن بہت کم، بڑا مشکل. ہاں جی مشکل. دوسری پھر چیز اس کے اندر آتا ہے کہ یہ ایک مس نمبر ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو تبن شاعر ہے وہ شاعر، بس اسے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں. بالکل غلط. آپ کا تبن شاعر ہونا، موضوع طبع ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ سریلا ہے، وہ سر میں گا لیتا ہے، لیکن وہ گانا اس وقت تک نہیں گا سکتا جب تک وہ راگ سیکھتا نہیں ہے، جب تک وہ کسی استاد سے نہیں سیکھتا، جب تک وہ الفاظ کی نشست و برخاست اور اس کو وہ پراپر سمجھ نہیں لیتا، اس وقت تک وہ گانا نہیں گا سکتا. گایا ہوا گانا تو گا سکتا ہے، اپنا گانا نہیں گا سکتا. شاعر جو ہے اس کا موضوع طبع ہونا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اسے جب تک اس نے روایت کو نہ پڑھا ہو، اس نے اساتذہ کو نہ پڑھا ہو، اسے یہ نہ پتا ہو کہ لفظ کہاں کہاں کس کس استاد نے، کس کس بڑے شاعر نے کس کس معنی میں، کس کس بیک گراؤنڈ میں لفظ استعمال کیا. اب ایک لفظ ہے، آپ صرف اس کے بیک گراؤنڈ سے لفظ کا مفہوم بدل جاتا ہے. ایک بیک گراؤنڈ میں وہ لفظ زیبا ہے، دوسرے بیک گراؤنڈ میں وہ لفظ نہیں جچتا، وہ غریب لگے گا، وہاں پر عجیب لگے گا. تو اس کا ادراک ہونے کے لیے آپ کو شعر کی روایت، شعر کے کچھ مضامین ہیں، غزل ہے، اب غزل کے کچھ مروجہ مضامین ہیں. وہ مضامین یکدم نہیں بن گئے، وہ فارسی سے اردو میں آئی اور وہ اردو کی بھی سینکڑوں سالوں کی ایک روایت ہے. تو اس روایت کے ساتھ ہوتے ہوتے ان مضامین نے اپنی ایک شناخت بنائی ہے کہ یہ مضمون جو ہے یہ اب زلف کا مضمون ہے. اگر آپ نے زلف کا مضمون یا آپ نے شب وصل کا مضمون ہے یا شب ہجر کا مضمون ہے، کوئی تو اس کے لوازمات کیا ہیں، چاند کا یا چراغ کا کیا تعلق ہے، ہوا کے ساتھ کیا تعلق ہے، آئینے اور عکس کا کیا تعلق ہے. یہ جو تلمیحات ہیں یا جو ایک اس کو پوری مرات النظیر کہتے ہیں سنت کے اندر، کہ یہ جب تک آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیونس ان کی جو ہے وہ آپ کو نہیں پتہ ہوگی، آپ اس وقت تک اس کے ساتھ ایک بیجوڑ لفظ لگا کر شعر کا بیڑا غرق کرتے ہیں. ایک مربوط مصرع نہیں کہہ سکتے. آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی. میر کا میں پڑھ رہا تھا نکات الشعراء میں یا کہیں کس جگہ پہ لکھا تھا اس نے کہ ہمارے زمانے میں شاعر کی تعریف کیا ہوتی تھی، یعنی کسی شاعر کی اگر تعریف کرنی ہوتی تھی کہ یہ اچھا شاعر ہے یا اس کو شعر کی سمجھ ہے، یہ شعر کہہ سکتا ہے، تو ہم اس کے لیے دو لفظ بولتے ہوتے تھے کہ مربوط است، کہ یہ شاعر مربوط ہے، اس کے مصروں میں ربط ہے. ایک مصرے کے اندر جو لفظ ہیں وہ ان لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان لفظوں کا آپس میں ربط ہے. اب اگر الفاظ کا آپس میں ربط نہیں ہے اور مصروں کا آپس میں ربط نہیں ہے تو وہ جتنے اچھے مصرے ہوں آپ کا مفہوم بھی کہیں بیچ میں گم ہو جائے گا، آپ کو بات پہنچا بھی نہیں سکیں گے. مقصد یہ کہنے کا کہ شعر کو اگر آپ نے شاعری کرنی ہے تو اسے ایک سنجیدگی سے ایک آرٹ کی طرح، ایک فن کی طرح سیکھنا پڑتا ہے. بالکل. اس میں یہ خالی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ عطا بھی ہوتی ہے، عطا ہی مین بنیادی چیز ہے، آمد جس کو ہم کہتے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب ریاضت، آپ کا کہنے کا مطلب کہ اگر شاعر یہاں پر ہے وہ تو بڑا ریاضت چلتی ہے جی آمد ہے یا آورد ہے، فلاں آورد کا شاعر ہے، ٹھیک ہے وہ ہے فلاں نہیں. میں اس میں بھی مزے کی بات بتاؤں، اس میں بھی اساتذہ نے پتہ کیا لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جس مصرے کو سیدھا کرنے میں ہماری کئی راتیں صرف ہوئی ہیں، جب وہ مصرع ہم نے مشاعرے میں سنایا تو لوگوں نے سن کے کہا واہ کیا آمد کا مصرع ہے. حالانکہ اس مصرے کے پیچھے انہوں نے کہتے ہیں ہماری کئی راتوں کی محنت. اس کا حسرت کا شعر ہے کہ خشک سیروں تن شاعر میں لہو ہوتا ہے، خشک سیروں تن شاعر میں لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت. تو وہ جو ایک مصرع تر نظر آنا ہے وہ آسان نہیں ہے. مصرع تر تو پھر بہت آگے کی بات. آپ کو یعنی اگر وہ اب یہ کہہ لیں کہ اگر آپ پر وہ عطا بھی ہوا ہے تو آپ کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ آپ کو اس ایک تر مصرع عطا ہو جائے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی ریاضت چاہیے. بالکل صحیح. سننے والا تو حذف بھی اٹھا لے گا اور وہ محمد بخش صاحب نے بھی کہا تھا کہ مرمر ایک بڑامن شیشہ
مار وٹا ایک بندے ہائے ہائے مرمر ایک بناون شیشہ اچھا مار وٹا ایک بندے دنیا اتے تھوڑے رہندے قدر شناس سخندے. ہائے ہائے کیا اچھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا اساتذہ میں اور موجودہ اس وقت جو ہے آپ کیا کوئی ذرا مشکل سے سوال تو نہیں ہے؟ نہیں شاعر بہت دیکھیں ہر اچھا شعر جو ہے نا وہ مجھے پسند ہے. میں ڈپلومیٹک بات نہیں کر رہا. دیکھیں میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں. شاعری ایسی عجیب و غریب چیز ہے. کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس پہ آپ کہیں گے کہ اس کا ہر شعر بہت اچھا ہے. ہاں ایسا چاہے وہ میر تقی میر ہو, چاہے وہ کیا غالب اچھی ہو, بات, چاہے وہ سودا ہو, چاہے وہ مصطفی ہو. آپ پورا دیوان چھان لیں آپ تو اس میں آپ کو دیکھیں میر کے 7 جلدیں ہیں, ان 7 جلدوں میں سے آپ کو گنتی کی وہ کسی نے 72 نشتر نکالے تھے, وہ چلے 72 نہیں تو چلو 172 نکل آئیں گے, یا 100 غزلیں نکل آئیں گی, 200 غزلیں نکل آئیں گی. غالب کا جو دیوان جسے اب ہم دیوان غالب کہتے ہیں, بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر غالب کا دیوان نہیں ہے, یہ انتخاب ہے. وہ انتخاب جو غالب نے خود کیا ہے اپنی تمام شاعری میں سے. جو یہ ایک غزل جو ہے نا غالب کے اس دیوان میں, اس ایک غزل پہ 20 غزلیں کہی ہوئی ہیں غالب نے. درست. جو یہ نسخہ حمیدیہ ہے یا نسخہ بھوپال ہے اس میں اٹھا کر دیکھیں, کالیداس گپتا رضا نے ایک وہ ترتیب دی تھی پوری ان کی غالب کی شاعری, تمام اس کے اندر نسخے اکٹھے کیے تھے اور اس میں اس نے ہر غزل کا سن متعین کیا تھا. کین یو بلیو کہ 1816 میں جب کہ غالب کی عمر جو ہے وہ 19 سال یا 18 سال تھی, 1 سال کے اندر غالب نے 400 سے زیادہ غزلیں کہی اور 30 35 40 شعروں کی ایک غزل ہے. اب اور ایک زمین میں ایک بحر میں 10 غزلیں ہیں, 8 غزلیں ہیں. غالب کا جو آپ کو دیوان اس وقت نظر آتا ہے یہ ان تمام غزلیات میں سے انتخاب اشعار کر کے, اور وہ ایک شعر وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی شخص انگلی نہیں رکھ سکتا. تو یہ انتخاب آیا غالب. لوگ یہ کہتے ہیں کہ غالب کا ایک دیوان ہے کہ وہ ایک دیوان سے اس کا نام تاریخ ادب میں روشن ہے. وہ ایک دیوان نہیں ہے, وہ اس کی ہزاروں لاکھوں اشعار میں لاکھوں غزلوں میں سے ایک انتخاب. اور بڑا کڑی. اچھا اسی طرح وہ انتخاب خود غالب نے کی. میر کے ہاں پورا آپ اٹھا کر دیکھ لیں, میر کے بہت سارے دیوان ہیں. ناصر کاظمی نے میر کا ایک دیوان رکھا ہوا ہے, انتخاب کیا ہوا ہے. اور ہلو شام جی بات. ہاں نہیں کوئی بات تھینک یو سوری. جی میر کا بھی جو اس کے 6-7 دیوان ہیں اس میں سے ایک آپ انتخاب. تو یہ کہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر شاعر جو بڑا شاعر ہے اس کا ہر شعر بہت اچھا ہے, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر شاعر کا ہر شعر بہت برا ہے. تو اچھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ شاعروں کے ہاں اچھے شعر زیادہ تعداد میں نکلتے ہیں, یا ان کا ایک اسلوب بن جاتا ہے, ان کا ایک انداز بن جاتا ہے. مجھے وہ اس میں جو میرے فیوریٹ شاعر ہیں میر تقی میر ہے اس میں, اور مرزا غالب ہے, اور مصطفی ہے, اور اقبال ہے, فیض صاحب ہے, راشد ہے, مجید امجد ہے. یہ سب وہ لوگ جو بڑے نام ہیں. پھر اس کے بعد بیچ میں غزل میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو غزل کے اندر بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں. باغ کا نام آتا ہے, شاد عظیم آبادی کا نام آتا ہے, ان کے جو پچھلے اساتذہ غالب کے دور میں بھی آ جاتے ہیں. مومن کا نام آ جاتا ہے. آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فیض صاحب کا ہے, فراز ہے, غزل کے بڑے, ناصر کاظمی ہیں, منیر نیازی, بڑے مطلب غزل کے بڑے نام ہیں. اور غزل کے بڑے نام ہیں. اب عہد حاضر پہ اگر ہم آتے ہیں تو عہد حاضر میں جو ہے پروین شاکر ہیں, یا
مصطفیٰ زیدی ہیں, ابھی عباس تابش ہیں, اختر عثمان ہیں, یہ بڑے نام غزل کی مطلب اچھی آج بھی غزل بہت سر اچھی جدید ہے. نظم کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نظم اصل میں نے خیر بہت کم پڑھی, لیکن نظم بڑی طاقتور صنف ہے میری اپنی ذاتی رائے کے اندر, اور اتنی ہی مشکل صنف بھی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ غزل مشکل ہے اور نظم آسان ہے, تو نظم لکھتے ہیں, چلو بیٹھ کے جیسے بھی دل کیا, آزادی بھی ہے, آزاد نظم بھی آ گئی, نثری نظم بھی آ گئی. نہیں, نظم جو ہے میرے خیال میں غزل سے زیادہ مشکل کام ہے, کیونکہ لیکن غزل نظم میں آپ کو آسانیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جتنی آسانی ہے اتنی مشکل بھی. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا فوکس ایک رہتا ہے, آپ کا موضوع ایک رہتا ہے. نظم جو ہے وہ ایک موضوعاتی تحریر ہے, غزل موضوعاتی تحریر نہیں ہے, وہ آپ کی ایک کیفیاتی اور اس پہ وہ ایبسٹریکٹ ہے. اس میں نظم جو ہے وہ اگر ایبسٹریکٹ بھی ہے تو وہ کسی تھیم پہ ہے, وہ کسی موضوع پہ ہے. آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں, آپ اپنی شاعری کے تھرو کوئی فلسفہ پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ نظم اس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر. مذہبی شاعری جو ہے وہ ساری نظم کے اندر چل رہی ہے, وہ پیغام سارا نظم مرثیہ ہے. اقبال کی شاعری جو ہے جو کہ ایک فلسفی کی شاعری تھی, پروپیگیشن تھی نظریے, تو نظم کا سہارا لیا گیا. ہمارے ترقی پسندی کی جو تحریک آئی ساری, تو ترقی پسندی کی تحریک میں بھی جتنے بڑے نام آئے ہیں, شاعر سے لے کے اور مخدوم تک اور فیض صاحب تک اور حبیب جالب تک, سب نے نظم کا سہارا لیا. تو نظم اس حوالے سے ایک بڑا اسٹرانگ میڈیم ہے, بڑا پوٹنٹ میڈیم ہے کہ میسج تک وہ آپ کی وائس پہنچا دیتی ہے. اور لیکن اس سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک دو نام ایسے آتے ہیں جو کسی باقاعدہ فلسفی کے یا اس کے پروپیگیٹر نہیں تھے, یا ایک تحریک سے آپ کہہ لیں کسی حد تک وابستہ ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن وہ ایز سچ کوئی انہوں نے کوئی اسپیسیفک پیغام نہیں دیا, لیکن وہ نظم کے بڑے ناموں میں شمار ہوتے ہیں. اختر حسین جعفری ہیں, میرا جی ہیں, ایون راشد بھی جو ہے تو وہ ٹھیک ہے, انسان کا اور انسان کی ناانصافی وہ ہم اس کو سارا بریکٹ کر دیتے ہیں ترقی پسندی تحریک کے ساتھ, لیکن اس سے ہٹ کے بھی اس سوریلزم حوالے کے حوالے سے, یا جو ہماری ایک ایبسٹریکٹ فلسفی ہے اس کے حوالے سے بھی, یا ادب برائے ادب کی اگر ہم وہ بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی نظم کے یہ لوگ بڑے نام. مجھے یہ بتائیں کہ شہید صاحب آپ کو لکھنے کے لیے کیا چیز تحریک دیتی ہے, کیا موٹیویشن ہوتی ہے؟ موٹیویشن دیکھیے مختلف طرح کی موٹیویشنز ہوتی ہیں. سب سے اسٹرانگ موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ تو ایک ملال کی یا دکھ کی یا ٹریجڈی کی کیفیت ہی ہوتی ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نشاتیہ یا کوئی خوشی کی کیفیت آپ کو موٹیویٹ کرے اور آپ اس میں شعر کہیں گے. وہ فرمائشی تو ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ جب کوئی چیز آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے اور جس پر آپ ریئیکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا جس پر آپ اپنی کیفیت کو ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر آپ وہ تو پھر مزاحمت ہی نہیں ہوتی. مزاحمتی بھی اسی ہی کی اس کی قسم ہے, مطلب آپ اس کو ڈائریکٹلی مزاحمتی نہیں کہہ سکتے. دیکھیں آپ کے خلاف جب کوئی بات ہو, شاید وہ تو نا وہ سب ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کا سماج ہی آپ کے خلاف بات کرے, آپ خود بھی اپنے خلاف, حالات بھی آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مزاحمت ایک ٹپکل اس میں آ جاتی ہے. معذرت کے حالات کب آپ کی فیور میں ہوتے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. وہ بعض شاعروں کے بارے میں یہ بھی ہے نا کہ وہ خود اذیتی کا بھی شکار رہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کچھ بھی. اچھا, اب یہ چیزیں بڑی عام, یہ روایت بھی اور یہ فیکٹ بھی زور پکڑ لی کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ مزاج, میں نے ہوتا ہے نا طبیعت ہے, مزاج کی بات ہوتی ہے. دیکھیں کچھ لوگ مزاجن بڑے ہنسمکھ ہوتے ہیں, خوش طبع ہوتے ہیں, مذاق کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ مزاجن بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے. اچھا وہی چیز کیری کر اچھا, اب کئی شاعر ایسے ہیں ہمارے یہاں کہ وہ نثر میں انہوں نے ہمیشہ مزاح لکھا اور شاعری جو ہے وہ سنجیدہ شاعری. ابن انشا بہت بڑا نام ہے, وہ نثر میں انہوں نے مزاح لکھی اور شاعری. پھر یہ اصل میں اور جو آپ کا خارج ہے نا, یعنی آپ کا جو سراؤنڈنگ ہے, آپ کا ارد گرد ہے, وہ ایک بہت بڑی محرک ہے.
آپ کے اندرونی محرکات بھی ہوتے ہیں، اس ٹھیک میں ہے۔ آپ کی کیفیات آتی ہیں، آپ کی دکھ ہے یا آپ کی گریف ہے یا محبت ہے یا حسد ہے یا نفرت ہے، جو بھی آپ کے ہوا، لیکن جو زیادہ امیجیٹ ریئیکشن ہوتا ہے وہ آپ کے خارج کا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم وہ بات مزاحمت والی کرتے ہیں تو وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن وہ اگر تو آپ کی حکومت وقت کے خلاف یا آپ کی کوئی وہ ایک پولیٹیکل اورینٹیشن میں آتی ہے تو اس کو ہم پھر مزاحمتی ادب یا اس میں وہ لے جاتے ہیں. لیکن اگر اس سے ہٹ کے ایک معاشرتی جبر ہے یا معاشرتی ناانصافی ہے تو وہ ترقی پسندی کی اس میں صرف میں وہ ضرور آ جاتا ہے، اور ہم اسے بریکٹ کر دیتے ہیں ادب برائے زندگی کے خانے میں اور ایک کو ادب برائے ادب کے خانے میں. حالانکہ وہ جو ادب برائے ادب کے اندر بھی جو تحریریں لکھی گئی ہیں جو ادھر بریکٹ ہوئی ہیں ان کے اندر بھی آپ کو زندگی کی اور زندگی کے کئی جو بڑے اچھے حوالے ہیں، اہم حوالے ہیں، ان کے حوالے سے بڑی یادگار قسم کی چیزیں ہیں. اچھا، تھوڑا سا موضوع بدل تو مجھے یہ بتائیں کہ تنقید جو ہے، کیا ہمارے ہاں تنقید اس کا کوئی معیار جو ہے وہ درست ہے، یا تنقید کی کوئی اہمیت بھی ہے؟ کچھ شعراء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تنقید نگار اس طرح کے نہیں ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ادب جو ہے وہ اس معیار کا پروڈیوس نہیں ہو رہا یا اس کے لکھا نہیں جا رہا. دونوں باتیں ٹھیک. اصل میں تنقید اب ہو گیا ہے، یہ بھی کمرشلائزیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ گئی ہے. شاعری جب کریٹیوٹی کے اندر کمرشلائزیشن آ گئی تو تنقید تو خیر ہے ہی ایک کوئی کریٹیو کام بھی نہیں ہے. وہ تو آپ نے کریٹیوٹی کو اسیس کرنا ہے نا کہ یہ کریٹیوٹی کس سطح کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے. تو یہاں پر بھی اب زیادہ پی آر چل رہی ہے، زیادہ جو ہے وہ آپ کی دوستیاں چل رہی ہیں، آپ کے ذاتی تعلقات چل رہے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں تو وہ آپ کے اوپر مضامین بھی لکھے جائیں گے، آپ کے ریفرنسز بھی دیے جائیں آپ کے گے، ساتھ شامل اور دوپہر بھی بنائی جائیں گی. وہ تو خیر چلے اس سے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اب اگر ہم شاعری کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ شاعری کمرشل ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شاعر جو ہے وہ کمرشلی اس کے ہاں جی، سب کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو اس کے اندر وہ لوگ جو 2 4 10 صحیح لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اسی طرح تنقید میں بھی ہم اس عام جو ڈگر پہ چلی ہوئی ہے، یہ جو اداراتی تنقید ہے یا جو رسالوں میں ادھر ادھر چھپ رہی ہے، اس سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جینوئنلی بھی کچھ لوگ ہیں، 2 4 لوگ ہیں پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی جو واقعی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں یا ان کا کام جو ہے وہ اس حوالے سے ہے. لیکن اگین اس پہ پھر میں بات یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے کہ نقاد جو ہے وہ ان بائسڈ نہیں رہ سکتا. نقاد نے کسی نہ کسی کیمپ میں وہ نہیں ہے، اور جب وہ کسی کیمپ میں چلا جائے گا تو پھر آپ اس سے تو جو موجود ہیں معیار متاثر ہوں گے. موجود شاعر ادیب ہیں، میرا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے کہ شاعر ادیب کی زندگی میں اس کے کام کے حوالے سے جنون تنقید ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس کے پیچھے وہ شاعر موجود ہوتا ہے، وہ خود وہ اس کی ذات موجود ہے، وہ زندہ ہے، اس کے انفلوئنسز موجود ہیں. ہاں جب ایک شاعر گزر جاتا ہے وہ نہیں، اب آج جو شعراء ہمارے درمیان نہیں ہیں، حضرت پروین شاکر ہیں، منیر نیازی ہیں، اب جو تنقید یا جو ایسوسیشن کام ان کی زندگی میں ہوا وہ ایک الگ ہے. آج جو کام ان کی زندگی پر ہوگا اس کے پیچھے اب نہ پروین شاکر کھڑی ہے، نہ منیر نیازی کھڑا ہے، نہ شہزاد احمد کھڑا ہے، نہ کوئی اور کھڑا ہے. آج جو کام ہوگا ان کے کام کے حوالے سے وہ آزادانہ ہوگا اور وہ ان بائسڈ ہوگا. تو تنقید ادب کے حوالے سے جو بھی تنقید ہوتی ہے وہ جینوئن تنقید اس وقت ہوتی ہے جب وہ رائٹر موجود نہیں ہوتا. اچھا، بڑی خوبصورت بات کی. مجھے یہ بتائیں شہید صاحب کہ ہم جو بات کرتے ہیں شاعری کے حوالے سے بھی، ادب کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہلکا باب ذوق کا کیا کردار ہے، کیا کردار رہتا ہے؟ کہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ اب وہ معیار نہیں رہا، وہی دوستیاں، وہی. دیکھیں ہلکے کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. اگر ہلکے کی تعریف اٹھا کر آپ دیکھتے ہیں
تو اردو ادب کے اندر جو یہ بڑی تحریکیں، جتنی بڑی تحریکیں آئی ہیں اور ہر تحریک کے ساتھ جتنے بڑے بڑے نام اور بڑی بڑی قداور شخصیات آئی ہیں، اس میں حلقے کا بہت بڑا کردار رہا ہے. کم از کم 70s تک، تو 80s تک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 80 کی دہائی تک بھی حلقہ ارباب ذوق یا جو اس طرح کی تنظیمیں تھیں ان کا بڑا کردار تھا. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ چیزیں ذرا ڈائلیوٹ ہو گئی ہیں. اور ڈائلیوٹ اس لیے ہو گئی ہیں کہ دیکھیے پہلے حلقہ جو تھا وہ ایک سٹینڈرڈ تھا. حلقے تک پہنچنے کے لیے ایک شاعر ادیب کو بڑے مراحل سے گزر کر وہاں تک پہنچنا پڑتا تھا. حلقے کی ممبرشپ ایسے نہیں ہو جاتی تھی. آپ کو ایک نمبر آف اس کے جو ایونٹس تھے، اجلاس، وہ اٹینڈ کرنے ہوتے تھے. 3-4 غزلیں 5 غزلیں وہاں تنقید کے لیے پیش کرنی ہوتی تھیں، افسانے پیش کرنے ہوتے تھے، اجلاس میں شرکت کرنی ہوتی تھی، پھر وہ تنقید سننی ہوتی تھی. آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے تھا. پھر وہاں آپ جب اجلاس میں جاتے تھے، جو گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، شاعر و ادیبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو آپ اس سے سیکھتے تھے. تو وہ ایک ان اے وے وہ آپ کی گرومنگ ہو رہی ہوتی تھی. ہم لوگ اس سے گزرے ہیں. ہم لوگ کے لیٹ 80s میں، 90s کے شروع کے 90s میں جو کالج لائف جب ہماری اسٹارٹ ہوئی تو ہم لوگ اس وقت جانا شروع ہوئے. لیکن اس وقت تک ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ایک ایسا طوفان بدتمیزی مچا کہ اب ہر بندہ جو مصرع وزن میں کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، اس نے معذرت کے ساتھ اس نے اپنا چینل بھی بنا لیا، اس نے اپنی یوٹیوب پہ بھی کر لیا، اس نے اپنا فیس بک پہ پیج بھی بنا لیا، اور وہ بازار میں خود میر بھی بن گیا اور غالب بھی بن گیا. اور نمبر آف لائکس جو ہیں وہ میرے خاندان میں اگر 200 بندے ہیں تو میں نے سب کو کہا کہ یار اس پہ لائک کرنا ہے. میں کہوں گا یہ میری 200 لائکس آ گئی. چلو یہ ان چیزوں نے جو کوالٹی تھی ادب کی اس کو ڈیمیج کیا. اب ٹریش جو ہے وہ آپ کے پاس بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا. حلقے میں اس طرح تھوک کے حساب سے شاعر نہیں پروڈیوس ہوتے تھے. آپ یقین کریں کہ اگر آپ حلقے کی پچھلی اٹھا کر دیکھ لیں نا 70s 60s کی، تو سال کے بعد جو اس میں نمبر آف پوئٹس یا رائٹرز ایڈ ہوتے تھے وہ 10-12 اس سے زیادہ نہیں ہوتے. افسانے کار 3-4. ٹھیک ہے. اب کیا سچویشن ہے؟ اب تو ہر روز جو ہے سینکڑوں کے حساب سے نئے شاعر بھرتی ہو رہے ہیں. بالکل. یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ جو ہے نا وہ کوئی بریگیڈ بھرتی کر رہے ہیں. اچھا شکیل صاحب، اس کا ایک یہ بھی ہے، پھر ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ تو اب معذرت کے ساتھ کہ اب وہ حلقہ بیچارہ ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن اب وہ اپنی افادیت اس طرح سے اس کی شاید نہیں رہی. وہ میں سمجھ گیا تھا وہ آپ کی بات کی. اس پہ میں اسی کا ضمنی ایک سوال دے رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑے سے حالات چینج ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ درجنوں کے حساب سے شاعری بھی ہو رہی ہے اور سینکڑوں کے حساب سے مصرے بھی کہے جا رہے ہیں اور منٹوں میں سیکنڈوں میں کہے جا رہے ہیں، تو ہم کیا یہ نہیں اس سے اندازہ لگا سکتے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے یا ادب کو پڑھنے والے لوگ بڑھ رہے ہیں؟ پھر یہ جو ایک بیانیہ ہے کہ یار پڑھنے والے کوئی نہیں ہے، یار ادب کی طرف کوئی آ ہی نہیں. ایسی بات نہیں. لیکن پڑھنے والے ایک چیز میں بڑی شروع سے ایک چیز پہ میں کنوینس ہوں، اور شاید آپ کو پورا رائٹ ہے اس سے اختلاف کرنے کا، ناظرین کو بھی آپ کو بھی. ادب میرے خیال میں عوام الناس کی چیز نہیں ہے. پہلی بات خواص کی چیز ہے. آج سے 1000 سال پہلے بھی یہ خواص کی چیز تھی، آج بھی یہ خواص کی چیز ہے. عام آدمی کو شاعری سے، افسانے سے، لٹریچر سے کوئی غرض نہیں. آج آپ ریشو نکال کر کیا اچھی بات کی. 22 کروڑ لوگوں میں سے آپ مجھے یہ سارے فیس بک یہ بھی آپ ڈال لیں نا، سارے بھی ڈال لیں نا، تو 22 لاکھ نہیں بنیں گے. دس نمبر از ناٹ ایون 1%. ٹھیک ہے، آف دا لٹریسی. آف دا لٹریسی. تو اس لیے اس سے نہیں. ہاں، شاعری، ادب، اخلاقیات، ادب عالیہ، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کو، وہ لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، کہ یا تو جن کے اندر یہ مینوفیکچرنگ یہ فالٹ ہوتا ہے وہ پیدائشی شاعر ادیب ہوتے ہیں جس کا ان کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہیں یا جن کی مجبوری ہے، کی مجبوری، یا پھر
ان چیزوں کو اپریشیٹ وہ لوگ کرتے ہیں، وہ اس طرف آتے ہیں جن کے دنیاوی مسائل جو ہیں وہ نہیں ہوتے زیادہ، منات یافتہ، مراد یافتہ، جن کو روزی روٹی کا یا اس کا معاملہ نہیں ہوتا۔ ایک اب جیسے فنکار ہے نا، اب ایک آدمی سریلا ہے تو وہ تو چاہے بیچارہ جو دو مرضی، ہاں، وقت کی اسے وہی روٹی، کرنا ہے، دو وقت کی روٹی اس کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اس کا کام اس نے وہ کرنا کرنا ہے۔ لیکن اب جو بندہ شاعری کو اپریشیٹ یا موسیقی کو اپریشیٹ کر رہا ہے یا موسیقی کو سن رہا ہے، تو وہ پہلے بھی وہ لوگ شکم تھے، سیر ہے نا، ہاں، جو نواب لوگ تھے یا جو جن کو درباروں میں وہ لوگ تھے، ابھی بھی وہ لوگ جنہیں کہ جن کے مالی اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل زیادہ دیے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر یہ ایک انٹرسٹ بھی ہے کہ وہ ایک ہیومن سائڈ جو ہے اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ چیز جو ہے یہ اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے، ہماری اسپرٹ کے ساتھ ہے، تو وہ اس طرف آتے ہیں۔ عام آدمی جو ہے، جو عام ایوریج آئی کیو کا آدمی ہے، ایوریج آئی کیو کا آدمی، دیکھیں آپ میرے ساتھ باہر روڈ پہ چلے جائیں، آپ کسی سے پوچھیں کہ شہزاد احمد بڑا شاعر ہے یا ظفر اقبال بڑا شاعر ہے، بھائی کون ہے ظفر اقبال، کون ہے شہزاد احمد کون؟ ان کو اس چیز سے غرض ہی نہیں۔ تو آج بھی اس سے میں ضمنی جو ایک سوال وہ یہ ہے کہ یہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عام بندے کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں دیکھیں ایک مصر ہیں کہ کئی ایسے تنقید نگار ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، لیکن کہتے ہیں یار لوگ پڑھتے ہی نہیں، نہ نوجوان پڑھتے ہیں، نہ کالج میں پڑھنے، لوگوں سے مراد وہ ہے کیا ادب، پھر ہم یہ جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں، یعنی اب مسئلہ یہ کہ جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ بھی نہیں پڑھ رہے، نہیں پڑھ رہے۔ یعنی دوسرا میں یہ سوال لینا چاہوں گا، جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ادب میسز کی زندگی میں کوئی انقلاب، کوئی بدلاؤ لا سکتا ہے؟ بالکل لا سکتا ہے، اور ہمارے سامنے اس کی مثال ہے۔ دیکھیں میسز جو ہے وہ شاعر یا ادیب یا ادب کو پڑھنے والے یا وہ نہیں ہو سکتے، لیکن میسز جو ہیں وہ شاعری سے متاثر ضرور ہو سکتے ہیں۔ اقبال کی مثال ہمارے سامنے ہے، اب اس پہ بھی ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ یار اقبال کی شاعری تو خواص کو بھی سمجھ نہیں آتی، تو عوام کو کیسے؟ بھائی بات یہ ہے کہ بے شک وہ سمجھ نہیں آتی شاعری، لیکن اس کا آہنگ اور اس کا ساؤنڈ اتنا لاؤڈ ہے، اس کا میسج اتنا لاؤڈ ہے کہ اس کو عام آدمی نریٹ کر رہا ہوتا تھا، اس وقت بھی اپنی غلامی کے ساتھ نریٹ کر رہا ہوتا تھا اپنی، وہ اسے اقبال کی 16 کتابوں میں سے ایک شعر بھی اگر اس کو اسے اپنے اس کے ساتھ اجاز مقدس شفاخانہ اعجاز ہی لے لیں، کوئی بھی اربغان اعجاز ہے یا وہ دوسرا ہے کہ یہ کوئی شعر کی غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر ہے، تو اس کے اتنا ہی کافی ہے، خدا نے آج تک نہیں، تو پھر ہم نعروں کے پیچھے چلنے والی قوم ہے نہیں۔ دیکھیے ہمیشہ نعرے جو ہیں، جو نعرے انسپائر کرتے ہیں قوم کو، وہ بڑا شاعری دیتا ہے، بڑے شاعروں سے ہی نکلتے ہیں، بڑی شاعری سے ہی نکلتے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات، آپ یورپ ہے یا فرانس ہے یا کوئی بھی ہے، تو سارتر ہو گیا یا دوسرے ہو گئے، ان لوگوں کی تحریروں نے، انقلاب فرانس دیکھ لیں، رشین انقلاب دیکھ لیں، یا جہاں ایرانی انقلاب دیکھ لیں، یعنی وہاں وہ اس کے پیچھے انٹیلیجنشیا ہمیشہ رہی ہوتی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی فکرہ، کوئی نہ کوئی جملہ، کوئی نہ کوئی شعر وہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے، اپروچ کرتا ہے، اور وہ نعرہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، بڑی دلچسپ گفتگو ہے اور ہمارے پاس ٹائم بھی اب کم ہے، لیکن ہم ابھی مزید گفتگو کریں گے ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ ان کی کتنے مجموعے آ چکے ہیں، ان کی شاعری بھی سنتے ہیں، تو ذرا سا بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد